کی داڑھی کالی تھی، جوان تھے، وہ ملتان میں فوج میں تھے، نائب صوبیدار. تو میرے پاس آئے گی جہاں سے میری ان کی شہر میں رکھا ہوا کا پہلا دن تھا، مجھے نہیں یاد. تو بچہ گم ہو گیا ان کا. یہ میرے پاس ہے، پتہ نہیں کیا اللہ کو پسند آ گیا تھا، بچہ مل گیا. ہاں ان کا بچہ مل گیا. اب ماشاء اللہ وہ دبئی میں ہے اور کاروبار بھی اچھا ہے اس کا. کیوں؟ وہ کسی کا بن گیا نا، وہ مریض ہو گیا بڑا ہو کے. الحمدللہ اللہ نے رنگ لگا دیے. دین بھی دے دیا اور دنیا بھی. اور آپ کو میں بتاؤں دین اور دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے. بچوں کو رزق حلال سے پالنا یہ بھی دین ہے. یہ بھی. اور ایک اور بات ہے، ہم سنتے جائیں. آپ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ اب بعض لوگ دنیا کو برا کہتے ہیں. دنیا دنا سے نکلا ہے. دنا عربی کا لفظ ہے. کس کا؟ عربی. اس کا مطلب ہے قریب ہونا. کیا مطلب ہے؟ حضور السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ کہتا سما دنا فاتد اللہ، پھر میرا محبوب میرے قریب ہوا. تو اس دنا سے نکلا ہے دنیا. دنیا نکلا ہے. دنیا کیا مطلب ہے؟ جس کے قریب ہوا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ دنیا. جس کے قریب ہوا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے قریب ہے تو یہ میری دنیا میں ہے. تو دنیا کا مطلب ہے قریب ہونا. یہ میرے قریب ہے تو میری دنیا میں ہے. تو جو شیطان کے قریب میں ہے وہ شیطانی دنیا میں ہے، جو رحمان کے قریب ہے رحمانی دنیا میں. پیسہ تو برا نہیں ہے نا. نوٹ تو 10 کا حرام کا بھی ہے، حلال کا بھی. نوٹ تو وہی ہے نا. آنا حرام ہے، جانا حرام ہے. تو بذات خود دولت حرام نہیں ہے، دنیا حرام نہیں ہے. اللہ کا رب دیکھو چلو پھرو میں نے کیا کیا بنایا ہے. تو اللہ پاک آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. میرا مالک الملک اللہ کہتا ہے کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان بدل خلق. اے میرے محبوب اپنی امتیوں کو ارشاد فرما دیجئے کہ زمین میں پھرو، سیر کرو، دیکھو کہ میں نے کائنات کی ابتدا کیسے کی. کائنات کی ابتدا کیسے کی. اس کے خلاف تھوڑی سی باتیں کر لیں. سال کے بعد باری آئے گی ان کو. نماز کے پوائنٹ، جس طریقے سے نماز انسان کی معراج ہے. نماز ایک سرکل ہے، نماز ایک دائرہ ہے. جب آپ نماز پڑھیں تو ایک تو نیت یہ ہوتی ہے نا، 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، 4 رکعت نماز. ایک نیت یہ کسی انسان نے بنایا، یہ کسی آدمی نے بنایا. اور ایک وہ نیت ہے جو پیغمبر نے کی. سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی فطر السماوات والارض. اس کا ترجمہ کرتا ہوں، وہ آپ پڑھ لیا. نماز سے پہلے میں اپنی توجہ کرتا ہوں یکسو ہو کر اس کی توجہ کی طرف جو بنانے والا ہے زمینوں اور آسمانوں کا، اور میں وجود سے نہیں ہوں. اللہ پھر پکا لیا. میں نیت کرتا ہوں یکسو ہو کر توجہ کرتا ہوں اس کی طرف، اس کی توجہ کی طرف. میں توجہ کرتا ہوں یکسو ہو کر اس کی توجہ کی طرف جو بنانے والا ہے زمینوں اور آسمان کا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں. اللہ نفل فرض سنت سب کی یہی نیت. ایک بات جو ہوتی ہے ایک عام انسان کے کلام سے، اور ایک کام جو ہوتا ہے نبی کے کلام. تو یہ کلام نبوت ہے نا. تو جب آپ نبوت کے کلام سے نماز پڑھیں گے تو نماز تو کمال ہو جائے گی. اور پھر یہ سوچیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنی توجہ کرتا ہوں یکسو ہو کر. کیا ہو کر؟ یکسو سے کہتے ہیں. یہ نماز کی بات ہے، شاید آپ نے کبھی نہ سنی. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کہ یکسو کسے کہتے ہیں؟ یہ سورج کی شعاعیں ہیں نا جی، تو یہ جب جگتی ہوتی ہیں ان میں وہ پاور نہیں ہوتی ہے. یہ بھی آیا ہوا اسلام مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اللہ نظر آپ پڑی. تو یہ سورج کی شعاعیں یہ نقصان نہیں دیتی. اب اور بیٹا نماز کی بات کریں. ہمیں نماز جو میں نے پڑھی ہے ایسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، جس سے بڑے انسان کا پہاڑ
یہ ہوا میں نے کیا یہ جو دھوپ ہے بکھری ہوتی ہے اس وقت یہ نقصان نہیں دیتی کچھ پابندی لیکن آج شیشہ لے کر نیچے کپڑا رکھ دو تو جل جائے گا نیچے کاغذ رکھ دو تو جل جائے گا شوائیں تو وہی پہلے کپڑے کو کچھ کاغذ کو کچھ لیکن اب جلا رہے ہیں اتنی پاور پیدا ہو گئی یعنی ساری شوائیں اکٹھی ہو گئی ہے نا تو جب اکٹھی ہوتی ہے تو پاور پیدا ہو جاتی ہے تو جو ہے تو اتنی پاور کو آگ لگا دیتے ہیں اور کپڑا جل جاتا ہے تو جب آپ کے ذہن کی لہریں نماز میں نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے نہ آگے جائیں گے پیچھے جائیں گے جب پوری توجہ ادھر ہوگی تو اس کی توجہ ادھر ہوگی سبحان اللہ انی بن جاتے ہو جب آپ کی توجہ ادھر ہوگی تو اس کی توجہ ادھر ہوگی تو جب آپ ادھر ہوگی اور اس کی ادھر ہوگی پھر بندہ جانے گا خدا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مرتبہ ہوگا اور سوچو دینے کے لیے اب کیا جائے اب یکشگنم میرے آقا کی یکشگنی دیکھیے چاند کتنی دور ہے 1,86,000 سیکنڈ یہ روشنی کی رفتار ہے اور چاند کی روشنی ہم تک 2 منٹ سبحان اللہ اتنا دور ہے انگلی اٹھی نہیں کیا گیا یہ کیا پاور ہے بے شک پتھر لیے ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آیا کہنے لگا بتائیے میرے ہاتھوں میں کیا ہے آپ نے کہا میں بتاؤں گا یہ خود بتائیں کیا میں اپنی توجہ کرتا ہوں اس کی طرف اور وہ خود توجہ کرے گا آپ کی طرف تو اللہ کہتا ہے جب تمہاری نماز ایسے ہوگی کہ تم میرے پاس جاؤ گے اور میں تمہارا بن جاؤں گا اللہم یشاءون عند ربہم یرجعون سبحان اللہ یہ نماز کی ابتدا ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے جو کچھ حکم ہے وہ بات میں سب سے کیا بتاتا ہوں نماز کا فرنیچر قیام رکوع سجدہ اور پوچھیں بولیے 4 حرکتیں ہیں نماز میں قیام رکوع سجدہ اور التحیات موسم کی عناصر اہم ہیں آگ ہوا پانی میں کتابیں کتنی ملائکہ بڑے بڑے ہیں یا یہ جس کا قیام صحیح ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے جس کا رکوع صحیح ہوتا ہے وہ عاجز ہوتا ہے جس کا تحیات صحیح ہوتا ہے اسے تکبر کبھی نہیں آتا اور جس کا سجدہ صحیح ہوتا ہے وہ باہر سبحان اللہ سبحان اللہ انسان نے 4 قسم سے ہی ہیں 4 اینٹوں سے انسان بنا ایک کا قلب دماغ کے ساتھ ایک کا دل کے ساتھ ایک کا جسم کے ساتھ ایک کا دلی کے ساتھ جب آپ بیان کرتے ہیں تو ایک قسم سے سیل چارج آتے ہیں جب رکوع کرتے ہیں دوسرے قسم کے سیل چارج آتے ہیں جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو تیسرے قسم کے سیل چارج ہوتے ہیں اور جب آپ یاد کرتے ہیں تو چوتھے قسم کے سیل چارج ہوتے ہیں بھائی جان گلیرٹی میں یا کیمروں میں یا موبائلوں میں سیل ختم ہو جائے بیٹری ختم ہو جائے تو یہ رک جاتی ہے نا یہ رک جاتی ہے سیل چارج رہے تو روشنی ہو جاتی ہے نا جب بندے کا سیل بچ جائے گا تو پھر روشنی نہیں پیدا ہوگی ان سیلوں کو چارج کر دو تاکہ اندر روشنی پیدا ہو جائے نماز ایسی چیز ہے جو 4 سیلوں کو چارج کر دیتی ہے یہ ہر بیٹری زہر ہر جگہ دکھا دیتی ہے جب اندر کے سیل چارج میں خدا کے جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے کہا نماز ایسے بڑھو گویا حضور ہمیں کوئی رات کو دیکھ سبحان اللہ جی اب قیام رکوع اب سجدے میں جاتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے پہلے بیٹھنا ہے کیا کرنا ہے بیٹھنا ہے پاؤں کے بل بیٹھنا ہے ڈائریکٹ سجدے میں نہیں جانا سیدھے بیٹھنا بیٹھ کے سجدے میں جانا اور جب آپ نے اٹھنا ہے تو سیدھا اٹھنا ہے پاؤں تلیاں دونوں لگا کر اسی طرح لگ پتا جائے گا نماز ہوتی کیا ہے کر کے دیکھ لیں بے شک اس سے کیا ہوگا یہ میری آقا کا طریقہ ہے نبی کریم علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تھے جاتے ہیں اب بھی ہیں 6 مہینے غلط کہہ دیا جاتے تلیاں مبارک دونوں زمین پہ ہوتی تھی سبحان اللہ
پہلے بیٹھ کے حضور پھر سجدہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور جب حضور اٹھتے تو پہلے بیٹھتے پھر اٹھتے۔ سبحان اللہ، جب آپ ایسا کریں گے میدے میں کبھی تیزابیت نہیں ہوگی، جب آپ ایسا کریں گے تو پیٹ نہیں پڑے گا، بے شک، جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو قبض کی بیماری کبھی نہیں کبھی ہوگی۔ نہیں ہوگا۔ ایک سجدہ اتنا کرنے سے، اس کے بعد ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ سبحان اللہ، ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ تو بلیک بورڈ نہیں ہے مگر میں ایسے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں، تو جب یہ ہے صراط مستقیم، سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ صراط جب مسئلہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے۔ نماز کیا ہے؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہے نا، اور صراط مستقیم کی حد نہیں ہے، لا معبود ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے ملنا چاہتے ہو نا، حضور علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا غوث نماز ان ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پہ ملے گا۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کے بعد میں سورہ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمرسلین علی صراط مستقیم، میرا محبوب بھی صراط مستقیم پر ہے، اگر مجھے ملنا ہے اور میرے رسول کو ملنا ہے تو پھر ادھر آ جاؤ۔ سبحان اللہ، بے شک، دونوں صراط مستقیم پہ مل جائیں گے نا، بے شک، بے شک، دونوں صراط مستقیم پہ مل جائیں گے، تو سفر کرنا ہے صراط مستقیم پر، سفر کیا کرنا ہے؟ سفر کرنا ہے، سفر کرنا ہے۔ یہ گاڑی پہ ہے، آپ گاڑی پہ ہے، موٹر سائیکل پہ ہے، تو کیا ہوگا؟ اگر گاڑی کا پہیا تو کون بنا دیا جائے تو وہ نہیں چلے گی، اگر اس کا پہیا مربع بنا دیا جائے تو نہیں چلے گی، مستطیل بنا دیا جائے تو نہیں چلے گی۔ جب تک گاڑی کا پہیا گول نہیں ہوگا وہ چلے گی نہیں۔ تو آپ نے گاڑی کا پہیا بنانا ہے، جتنے سجدے زیادہ ہوں گے اتنا اللہ کا قرب زیادہ جائے گا۔ سبحان اللہ، آپ بھائی 2 سجدے کیوں ہیں؟ آپ نے ایسے کیا تو دائرے کا چوتھا حصہ بن گیا، بے شک، یہ پہلا سجدہ۔ بے شک، دوسرا، اور یہ یاد رکھو 2 رکعتوں سے کم کوئی نماز نہیں ہے، بے شک، اور 4 رکعتوں سے زیادہ نہیں ہے۔ کوئی نہیں، اگر 3 وتر ہیں تو 3 مغرب کی نماز میں، بے شک، یہ 6 بن گئی، جوڑا بن گیا نا۔ جوڑے کا مقام، جوڑا کیوں بنایا کہ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2۔ جب 2 سجدے بندہ کرتا ہے تو پھر آدھا دائرہ بنتا ہے، بے شک، اور جب دوسری رکعت میں جاتا ہے تو پورا دائرہ بن جاتا ہے۔ جی اللہ اکبر، آپ جتنے سجدے بنائیں گے اتنا پہیا، اتنا ہی پہیا آگے بڑھ جائے گا نا، بے شک، بے شک، اتنا پہیا آگے بڑھ جائے گا۔ فرمایا میرے رسول نے، میرے پیغمبر نے، بخاری میں، مسلم شریف میں، حضور فرماتے ہیں یتقربوا الی عبدی بالنوافل، وہ لوگوں میرے رب نے مجھے کہا، سبحان اللہ، ہم سے نہیں کہتا، میرے رب نے مجھے کہا کہ یتقربوا الی عبدی بالنوافل، جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو میرے قریب آ جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا حضور کتنا قریب ہوتا ہے؟ کتنا قریب ہو؟ 1 انچ، 2 انچ، 3 انچ، 4 انچ؟ فرمایا حدیث پاک میں نہیں ایسا نہیں ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے۔ بتائیے نماز آ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز ادا کیجیے، نماز ادا کیجیے، یہ بہت بڑی شے ہے۔ یہ بارش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن باج دل بر، نماز باج مومن، لون باج تمام سوال۔ بے شک، آپ فرماتے ہیں کہ حسن نہ ہو تو محبوب اچھا نہیں، نمک نہ ہو تو سالن اچھا نہیں، نماز ہو تو مومن اچھا نہیں۔ بے شک، تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جو محفل ہوگی انشاءاللہ 1 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک